بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ یہودیوں کا پورا اتہاس، بنی اسرائیل اور یہودیوں میں کیا فرق ہے؟ دوستوں، ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستوں، یہودی کون ہیں اور یہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بنی اسرائیل کون ہیں، یہ کس نبی کی اولاد ہیں، اور بنی اسرائیل کے عقائد کیا ہیں، اور فلسطین کو لے کر یہ مسلمانوں سے اکثر کیوں جھگڑتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے مشہور انبیاء کون کون سے ہیں۔ آج کا ویڈیو بہت ہی خاص ہے، اس لیے ویڈیو کو بنا اسکپ کیے لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب اسرائیل بھی تھا، اس لیے یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ حالانکہ دوستوں، یہ یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے ہم اس ویڈیو میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی ذکر کریں گے۔ دوستوں، حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، محیص اور یعقوب۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ باپ بڑے بیٹے محیص اور ماں چھوٹے بیٹے یعنی یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا، آج میرا شکار کا گوشت کھانے کا من ہے۔ جب بڑے بیٹے نے محیص نے سنا تو وہ شکار کے لیے جنگل کی طرف نکل گیا، جبکہ ماں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، تم جلدی سے بکری کو ذبح کر کے بابا جان کو گوشت پیش کر دو اور ان کی دعاؤں کے حقدار بن جاؤ۔ جب بڑا بیٹا محیص شکار سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کے آنے سے پہلے ہی بابا جان کو گوشت کھلا دیا۔ یہ دیکھ کر اسے بہت ہی صدمہ اور دکھ ہوا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کے دل میں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے نفرت پیدا ہو گئی اور وہ ان کا دشمن بن گیا۔ ماں کو اپنے بڑے بیٹے کی دشمنی کا اندازہ ہو گیا اور اس لیے انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا بھائی تمہارا دشمن بن چکا ہے، اس لیے تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم اس شہر کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ عراق میں تمہارے ماموں رہتے ہیں، بہتر ہوگا کہ تم ان کے یہاں جا کر رہنے لگو۔ اور اس مشورے میں والد صاحب نے بھی حامی بھر دی۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام دیر رات گھر سے نکلے اور عراق کے لیے روانہ ہو گئے۔ دن بھر سفر کرنے کے بعد جب رات ہوئی تو آپ ایک آبادی کے پاس کھلے میدان میں ایک پتھر کو تکیہ بنا کر سو گئے۔ دن بھر سفر کرنے کی وجہ سے آپ بہت تھک چکے تھے، اس لیے جلدی ہی نیند آ گئی۔ آنکھ لگنے کے بعد اپنے خواب میں دیکھا کہ ایک لمبی سیڑھی زمین سے آسمان تک جا رہی ہے، جس کے ذریعے فرشتے کبھی اوپر چڑھتے ہیں تو کبھی نیچے اترتے ہیں۔ اسی آسنا میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، بہت جلد میں تجھے برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر یعنی زیادہ کر دوں گا۔ یہ زمین تجھے دے دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کو۔ دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ اسی وعدے اور باتوں کو لے کر یہودی آج تک دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ زمین یعنی فلسطین کو تو خدا نے ہمارے نام کر دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہبہ ہے، اس لیے اور کوئی قوم یا فلسطین مسلمان اس پر کسی طرح سے اپنا حق جتا سکتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے تو بہت خوش تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور انہوں نے منت مانی کہ جب بھی میں سلامتی کے ساتھ اپنے والد صاحب کے پاس واپس لوٹوں گا تو اس جگہ جہاں میں نے اپنا خواب دیکھا ہے اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر تعمیر کروں گا اور اپنی مال اور دولت کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا۔ لہٰذا اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے آپ نے اس پتھر کو جس کو تکیہ بنا کر سوئے تھے اس پر تیل مل دیا تاکہ جب واپس آئیں تو اس پتھر کو پہچاننے اور آسانی ہو جائے۔ اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں جان لاوان کے پاس ایران کے شہر آران پہنچ گئے۔ اپنے بھانجے کو دیکھ کر ماموں بہت خوش ہوا۔ اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کی بہت خاطر و توجہ کر دی۔ دو بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا تھا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔
چھوٹی بیٹی بہت خوبصورت تھی، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے ان کی چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ لاوان نے یہ سنا تو کہا کہ ٹھیک ہے، تم 7 سال تک میری بکریاں چراؤ، میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں کی یہ شرط مان لی اور آپ 7 سال تک اپنے ماموں کی بکریاں چراتے رہے۔ جب 7 سال کی مدت پوری ہو گئی تو لاوان نے اپنے عزیز و اقار اور دوستوں کو بلا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس پہنچے تو پتہ چلا کہ ماموں نے ان کا نکاح چھوٹی بیٹی راحیل کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی بڑی بیٹی لیا کے ساتھ کر دیا ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام ماموں کے پاس پہنچے اور فرمایا، ماموں جان، یہ کیا ماجرا ہے؟ ماموں نے کہا، بیٹا، ہمارے یہاں روایت ہے کہ جب ہماری بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی تو ہم چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں رواج ہے کہ جب تک ہماری بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی تو ہم چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں کرتے۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ماموں جان، میں نے تو آپ سے چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا تھا۔ لاوان نے کہا، اگر تمہیں اس سے شادی کرنی ہے تو تمہیں اور 7 سال تک میری بکریوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور 7 سال تک بکریاں چرانے کے لیے ہاں کہہ دی، اور جب 7 سال پورے ہو گئے تو لاوان نے راحیل کی شادی بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کر دی۔ دوستوں، اس وقت 2 بہنوں کی ایک مرد کے ساتھ شادی کرنے پر ممانعت نہیں تھی۔ دوستوں، راحیل سے شادی کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ اور عرصہ ماموں کے یہاں گزارا اور پھر اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے وطن فلسطین جانے کا ارادہ کیا۔ لہٰذا انہوں نے اپنے ماموں سے اجازت چاہی۔ یہ سن کر لاوان بہت رنجیدہ ہوا، کیونکہ اس کی 2 بیٹیاں، ان کے بچے اور اس کا بھانجا اس سے زیادہ جدا ہو رہے تھے۔ لاوان نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کچھ دن اور ٹھہرنے کو کہا، لیکن انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہو چکا تھا کہ اپنے وطن کنعان یعنی فلسطین جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرو۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں سے اجازت لے کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ فلسطین کے لیے روانہ ہو گئے۔ لاوان نے اپنے بھانجے کو رخصت کرتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو جہیز کے طور پر بہت سارا سامان اور بھیڑ بکریاں دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سفر کرتے ہوئے کنعان کے نزدیک پہنچ کر ایک ایسی جگہ پر اپنا پڑاؤ ڈالا جہاں پاس میں ہی ان کا بھائی مہیس رہتا تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے مہیس کو خبر دی کہ ایک قافلہ ایران سے کنعان کی طرف جا رہا ہے، جس میں عورتیں اور بچے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارا سامان بھی ہے، اور اس قافلے کے مکھیا کا نام ہے یعقوب۔ یہ سن کر مہیس پہلے تو بڑا پریشان ہوا اور تعجب میں پڑ گیا اور حیران ہو کر سوچنے لگا، جو سامان لے کر یہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن بہت ہی جلد اسے 20 سال پرانی اپنی داستان یاد آ گئی کہ ہو نہ ہو یہ ضرور میرا بھائی یعقوب ہوگا۔ لہٰذا وہ 400 بھیڑیاں، بکریاں اور اپنے کچھ ساتھی لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس چل دیا۔ جب اس کی خبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہوئی تو ان کو دکھ ہوا کہ جس بھائی کی وجہ سے مجھے اپنا وطن چھوڑنا پڑا تھا، آج وہ میرے سامنے آ رہا ہے اور وہ یہاں آ کر مجھے پھر پریشان کرے گا۔ لیکن اسی وقت اللہ کی طرف سے فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا، اے یعقوب، آپ پریشان نہ ہو، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، لہٰذا آپ اپنے بھائی کا استقبال کریں۔ مہیش نے جب اتنے عرصے کے بعد اپنے بھائی کو دیکھا تو وہ اپنی پرانی دشمنی بھول گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشی اور شفقت کے ساتھ اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہت خاطر و توجہ کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ دن ہی اپنے بھائی کے یہاں میزبانی میں گزار کر جب آگے بڑھے تو 20 سال پرانے راستوں کو ڈھونڈتے ہوئے یروشلم کے پاس اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں انہوں نے 20 سال پہلے پتھر کے تکیے پر سر رکھ کر رات گزاری تھی۔ انہیں اپنی منت یاد آ گئی، لہٰذا انہوں نے اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا اور اس پتھر کو تلاش کرنا شروع کر دیا جس پتھر پر وہ تیل مل گئے تھے۔ حالانکہ وقت بہت زیادہ گزر چکا تھا، لیکن ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، اس لیے جلدی ہی وہ پتھر مل گیا۔
اور انہوں نے اپنی منت کے مطابق اللہ کا گھر تعمیر کیا، جسے آج ہم بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کر دیا، اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کی مدد سے یہاں پر ایک عمارت تعمیر کرائی۔ اس عمارت کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں، لیکن یہ عمارت رومن سلطنت اور بابل سلطنت کے حملوں سے پوری طرح سے تباہ ہو گئی، لیکن ایک دیوار باقی رہ گئی جسے ویسٹرن ون یا دیوار گیریا بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی اس دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر تورات کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہودیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی سلطنت کے دور میں اس جگہ پر مسجد اقصی کی تعمیر کی ہے، جس جگہ پر کبھی ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا۔ اس لیے جب بھی ہم کو موقع ملے گا ہم مسجد اقصی کو گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے۔ دوستوں، ہم دوبارہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات پر آتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں اور دو بچیاں تھیں۔ آپ کی بیویوں کے نام لیا اور راحل تھا، جو آپ کے ماموں کی بیٹیاں تھیں، اور آپ جن کے ساتھ عراق سے یروشلم واپس جا رہے تھے، جبکہ باندیوں کا نام زلفا اور بالا تھا۔ ان کی پہلی بیوی لیا سے 6 بیٹے پیدا ہوئے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی، اور دوسری بیوی راحل سے یوسف علیہ السلام اور بن یامین 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور جب باندیاں زلفا سے 2 بیٹے اور بالا سے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اس طرح سے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اور انہی 12 بیٹوں سے آگے چل کر 2 قبیلے بنے۔ دوستوں، بنی اسرائیل کا مطلب اسرائیل کی اولاد ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اس وجہ سے انہیں یہودی کہا جاتا ہے۔ دراصل دوستوں، ساری کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا ہیں۔ اس طرح سے یہ آل ابراہیم، اور ہر مسلمان ہر نماز میں آل ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ لیکن دوستوں، یہ قصہ جان بوجھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع کیا گیا ہے، کیوں ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی جنکشن سے آل ابراہیم میں 2 حصوں میں بڑھ جاتی ہے، ایک حصہ بنی اسرائیل اور دوسرا حصہ بنی اسماعیل کہلاتا ہے۔ دوستوں، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ آخر یہ یہودی ہیں کون اور ان کا بنی اسرائیل سے کیا رشتہ ہے۔ دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی سارہ سے کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے فرعون مصر کی بیٹی سیدہ بی بی ہاجرہ سے دوسری شادی کر لی۔ سیدہ ہاجرہ سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں آپ کو فرزند عطا کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو حکم اور مرضی تھی۔ جب دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو دونوں خواتین کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یروشلم سے میلوں دور وادی مکہ میں صفا اور مروہ کے مقام پر چھوڑ آئے، اور آج اسی جگہ ہم مسلمان حج کرنے کا ایک خاص کام ادا کرتے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مکہ چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بی بی سارہ کو بھی ایک بیٹے سے نواز دیا، اور جس کا نام اسحاق رکھا گیا، اور انہی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعنی دوستوں، حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں بھائی تھے۔ چھوٹے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل یروشلم میں پھولی اور بنی اسرائیل کہلائی، جس میں دانیال علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے بلند مرتبہ والے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سعودی عرب کی وہی وادی مکہ میں پیدا ہوئی اور آل اسماعیل کے نام سے جانی گئی۔ اس طرح سے رشتے کے لحاظ سے دیکھیں تو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل سگے چچا جات بھائی ہیں،
اور اسی بنی اسرائیل کے قبیلے قریش کی ایک شاخ بنی ہاشم میں ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ پیارے دوستوں، آج کے اس بیان کا مقصد بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے بارے میں تفصیل سے بتانا ہے، اور اس داستان کے ذریعے ہم نے سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں سے یہ سلسلہ جاری ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، جنہیں یہودی کہتے ہیں، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنی اسماعیل کہلائی۔ اب موجودہ دور کے یہودیوں کا کچھ تذکرہ کرتے ہیں، جو خود کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ دوستوں، موجودہ دور میں یہودیوں اور مسلمانوں میں جھگڑا چل رہا ہے۔ اس جھگڑے کی اصل وجہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر نازل ہونے والی وہی ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں کے گھر جاتے ہوئے راستے میں پتھر پر سر رکھ کر رات گزاری تھی اور ایک خواب دیکھا تھا جس میں اللہ نے انہیں بشارت دی تھی کہ اے یعقوب، میں تجھے برکت دوں گا، تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا، یعنی کہ زیادہ کر دوں گا، اور یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے کر دوں گا۔ دوستوں، اسی خدائی وعدے کی بنا پر یہودی بنی اسرائیل کا یہ دعویٰ لیے گھوم رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے دادا یعقوب بن اسحاق سے برکت کا وعدہ کیا تھا، پھر بنی اسماعیل سے کیسے کوئی نبی آ سکتا ہے؟ اور یہ زمین یعنی فلسطین اس وقت سے ہمارے نام کر دی گئی تھی، اور اب ہم بنی اسماعیل کے نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ تو ہم مانتے ہیں، نہ ہی ارض فلسطین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ ہمارے دادا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود عطا کی تھی۔ دوستوں، یہ یہودی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ کو نعوذ باللہ لونڈی کا درجہ دیتے ہیں۔ ان کے مطابق ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرعون مصر نے لونڈی عطا کی تھی، اور لونڈی کبھی مالکن نہیں ہو سکتی، یعنی والدہ بی بی سارہ کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتی۔ یہودی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لونڈی کا بیٹا ظاہر کر کے اپنے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام سے کمتر ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ دوستوں، روایت کے مطابق دراصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ اسلام کی وجہ سے عراق کے بادشاہ نمرود کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے اور اس کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر اپنے وطن بابل کو چھوڑ کر اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر فلسطین کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں مصر کا ملک پڑا۔ جب مصر میں داخل ہوئے تو مصر کے بادشاہ فرعون کو اس کے لوگوں نے خبر دے دی۔ ایک مسافر آیا اور اس کے ساتھ اس کی بے حد خوبصورت بیوی ہے۔ دوستوں، فرعون بڑا ظالم تھا۔ اگر کسی باہر سے آنے والے شخص کی بیوی خوبصورت ہوتی تو اس کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ جاؤ اور اس عورت کو میرے سامنے پیش کرو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرعون کے آدمی پہنچے اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری بیوی سارہ کو لینے آئے ہیں، ہمارے بادشاہ نے انہیں بلایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو نے مجھے نمرود کی آگ سے بچایا، اسی طرح بادشاہ کی بری نیت سے میری پاک بیوی سارہ کو محفوظ فرما۔ دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام مسافر اور اکیلے تھے، اس لیے بے بسی کی حالت میں بی بی سارہ کو فرعون کے دربار کے لیے روانہ کر دیا۔ جب حضرت بی بی سارہ فرعون کے سامنے گئی تو فرعون ان کے حسن کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور خراب نیت کے ساتھ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ فرعون کو اپنے نزدیک آتا دیکھ کر بی بی سارہ نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار، میں نے اپنے شوہر کے سوا کسی اور کو نہیں دیکھا، اس لیے میرے خدا مجھے اس فرعون کے غلط ارادے سے بچا۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئی تو فرعون نے ہاتھ بڑھایا، لیکن اسی وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا اور بالکل مرنے کی کگار پر پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سارہ گھبرا گئیں کہ اگر کہیں یہ مر گیا تو مجھ پر اس کے قتل کا الزام لگ جائے گا، لہٰذا انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اسے ٹھیک کر دیں۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے دوبارہ وہی حرکت کرنا چاہی اور پھر بی بی سارہ کو پھر سے دعا کرنی پڑی۔ فرعون جب 2 بار عذاب سے گزرا تو سمجھ گیا
کہ یہ عورت کوئی معمولی اور عورت نہیں ہے، یہ ضرور کوئی جنات ہے۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اے بیوقوف، تم تو کسی جن کو میرے پاس لے آئے ہو، جاؤ اسے واپس اس کے شوہر کے پاس چھوڑ آؤ۔ جو بی بی سارہ علیہ السلام کی شخصیت اور کرشمہ سے اس قدر متاثر ہوا کہ جاتے وقت اپنی بیٹی حضرت حاجرہ علیہ السلام انہیں تحفے میں دے دی، جنہیں بی بی سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا، کیونکہ تب تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور اس طرح حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا کیا۔ دوستوں، اس واقعے کے حوالے سے بنی اسرائیل نے اپنی کتابوں میں فرعون کی بیٹی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو کنیز لکھا ہے، تاکہ ان کی اولاد یعنی بنی اسماعیل کا مرتبہ کمتر ثابت کیا جا سکے۔ لیکن دوستوں، مقام اور مرتبہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کا مرتبہ عطا فرمایا، اور سب نبیوں کا سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنایا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تھی اس ویڈیو میں یہودیوں کا پورا اتہاس بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل اور یہودی میں کیا فرق ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت جانکاری ملی ہوگی، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، تاکہ دین کی سچائی انہیں بھی معلوم ہو جائے۔ اور اگر ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔